میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے، اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی۔ میں بالکل اس بات کے اوپر پوری تیاری ہے کہ اب یہ آئیں، انشاءاللہ تعالی میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے یہ کے پی کے سائڈ سے جو ہے یہ ان بیریئرز کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، اور کس طرح سے اب اسلام آباد کی کسی بھی بلڈنگ میں کسی بھی گھر میں جو ہے وہ 10 بندوں کو بھی جو ہے یہ ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ تیاری شروع کریں گے یا شروع کی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تیاری نہیں شروع کی، جس دن تیاری شروع کریں گے ہم اس دن سے ہی ان مقدمات میں ان کو گرفتار کریں گے۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اس جہاد میں نکلو۔ میں پورے وثوق کے ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اور اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے کہ اس نے خود کل ایک انٹرویو میں اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کل تک، میں ہوں جمیل سکھیرا۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے گزشتہ روز 2 اہم بیانات دیے ہیں۔ ان کا پہلا بیان یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے رولنگ ہم لے رہے ہیں کہ پرامن احتجاج کا ہمیں حق ہے یا نہیں، اور کس بنیاد پر حکومت نے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکا تھا۔ اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتی ہے تو ہماری حکمت عملی الگ ہوگی، اور اگر ہمیں تحفظ نہیں ملتا تو پھر ہماری دوسری حکمت عملی ہوگی۔ پہلی ہماری تیاری نہیں تھی، لیکن اس بار ہم تیاری کے ساتھ جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے لیے جہاد ہے، جبکہ دوسرا بیان عمران خان کی جانب سے کل ہی کے دن جو آیا لانگ مارچ سے متعلق، انہوں نے یہ کہا کہ جس کے بعد لوگ حیران بھی ہوئے ان کی یہ بات سن کے، کہ مجھے یقین تھا کہ گولی چلنی ہے، اور ہماری طرف سے بھی لوگوں نے پستول رکھے ہوئے تھے۔ مریم نواز نے عمران خان کے بیان کو اعتراف جرم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، اور فساد کو روکنا عین جہاد ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ 25 مئی کا لانگ مارچ سیاسی سرگرمی نہیں تھی، بلکہ ریاست مخالف سازش تھی جس کے لیے خیبر پختونخوا کے وسائل کو استعمال کیا گیا۔ آج ایک بار پھر وفاقی وزیر داخلہ نے زور دے کر یہ کہا ہے کہ اب ان کو کسی بھی صورت اسلام آباد میں نہیں آنے دیا جائے گا، جبکہ دوسری طرف آج وفاقی کابینہ نے عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے بیانات پر کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کیا حکومت واقعی ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، اور کیا کر بھی پائے گی؟ عمران خان کا اعتراف ان کے لیے سیاسی طور پر کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا اس بار وفاقی حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کو روک پائے گی؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتا ہوں۔ صداقت علی عباسی صاحب تحریک انصاف سے میں جوائن کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی سے شیلا رضا صاحبہ آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا میں۔ سب سے پہلا سوال، ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں، دوسری جانب 25 مئی کا جو آپ کا پرامن احتجاج تھا، لانگ مارچ تھا، اس میں وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلح تھے، ان کے پاس بھی پسٹل تھے۔ بڑا نارملی انہوں نے یہ جواب دے دیا۔ تو کیا واقعی آپ کے ساتھ مسلح لوگ تھے اس لانگ مارچ میں؟ جمیل سکھیرا صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا۔ تحریک انصاف کو 26 سال ہو گئے، اور سارا پاکستان جانتا ہے کہ تحریک انصاف کی ہمیشہ کبھی بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے، دھرنے ہوتے ہیں، اس میں خواتین آتی ہیں، بچے آتے ہیں، فیملیز آتی ہیں، بزرگ آتے ہیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو تشدد سے جوڑنا تو بالکل ہی ایک، تو یہ تو پھر زیادہ خطرناک ہو گیا صداقت صاحب کہ فیملیز آتی ہیں، بچے آتے ہیں، اور ایک طرف دوسری طرف آپ نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح تھا کہ ہمارے جو یہ آخری ہماری آزادی مارچ تھا، اس میں سی ایم کے پی کے تھے، ان کا پورا سیکیورٹی کا سٹاف تھا، ادھر کے پی کے منسٹر تھے، جی بی کے سی ایم تھے، کشمیر کے اے جے کے پی ایم تھے۔ تو ان کے ساتھ ظاہر ہے لوگ مسلح لوگ سیکیورٹی میں ہوتے ہیں۔ وہ تو کسی اور کانٹیکس میں بات ہوئی ہے۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ بجائے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کیوں نہیں کر رہے کہ پاکستان کے شہریوں کو ان کا بنیادی جو حق تھا، جو ان کو آئین نے دیا، اس کو روکنے کے لیے رانا ثناء اللہ نے 5 لوگوں کو مار دیا، لوگوں کو پلوں سے نیچے پھینکا، لوگوں کو گھروں کے اندر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ڈاکٹر یاسمین جیسے 70-72 سالہ خاتون کی گاڑیاں توڑی، گلو بٹ کٹھے کر کے پولیس کے سرپرستی میں پرائیویٹ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا، علامہ اقبال کے بہو کے گھر پہ رات کو وہ چھاپا مارا، ان کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔
تو یہ مجھے بتا دیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں اگر آئینی جو ہمارا حق ہے اس سے کوئی روکے گا تو ہم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم آئیں تو ہم کوئی پرتشدد بن کے آئیں؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہ بدماشوں نے ظلم کیا ہے اور 5 لوگوں کی اموات بھی ہوئی ہیں. ہم کورٹ کے پاس جا کے اس ظلم اور ناانصافی اور آئین شکنی کا حساب ان سے کہیں گے کہ وہ لیں کورٹ سے, یعنی ہم دستہ اپیل کریں گے, ان سے ریکویسٹ کریں گے, ان سے درخواست کریں گے. جب کورٹ کا آرڈر آ گیا تھا کہ راستے کھول دیں, میں یہاں پہ ایکسپریس وے اسلام آباد پہ تھا, فیض آباد کے قریب, میرے اوپر لاٹھیاں برسائی گئیں, میرے ساتھ اور بھی ایم این ایز تھے, ہمارے لوگوں کو ٹیئر گیس کی ربر بلٹس ماری گئیں. تو یہ سارا وہ بات ہے جس کو ہم کورٹ میں لے کے جائیں گے. تحریک انصاف پرامن جماعت ہے, سب کو پتہ ہے, کوئی اس میں ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے باقی پارٹیوں کی طرح, اور کبھی ہو نہیں سکتا کہ تحریک انصاف اپنے بچے اور اپنے خواتین اور بزرگ لے کے آئے اور تشدد کرے. یہ صرف اچھا ایک بات تو حکومت ہے. اور ایک سوال لے لیں میرا, ایک بات تو آپ نے واضح کر دی, آپ نے کہا کہ جو اسلحہ تھا وہ گارڈز کے پاس تھا, وہ عام عوام جو آپ کے ساتھ کارکنان تھے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا. یہ اس کو ذرا آپ تصدیق کر دیں اس کی, کیا ایسے ہی ہے؟ جی ایسی بات ہے, کوئی اسلحہ لے کے آتا ہی نہیں پی ٹی آئی کے. اچھا, تو رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہیں, ریکارڈنگز ہیں, ان کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ جب آپ لوگ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے تھے تو آپ یہ سب کچھ اکٹھا کر رہے تھے اور آپ مسلح آ رہے تھے اور آپ کے پلانز کچھ اور تھے. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا ہے. جمیل, آپ کا یہ پروگرام اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں نا, تو میرا خیال ہے ساری پاکستانی قوم رانا ثناء اللہ پہ ویسے ہی ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ہنستی ہے. اس بات پہ تو مزید بھی ہنسے گی کہ جس پارٹی نے 30 سے 32 جلسے کیے, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, وہ پارٹی کو اسلحہ اکٹھا کر رہی تھی. اور رانا ثناء اللہ جو خود 20 قتلوں کے ملزم ہیں اور انہوں نے 14 لوگ مرڈر کیے تھے, وہاں پہ قتل کیے تھے ماڈل ٹاؤن میں, وہ بہت ہی کوئی شریف آدمی ہے جن پہ اس وقت مختلف طرح کی پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز ہیں. تو یہ بالکل ایک فضول بات ہے. یہ صرف تحریک انصاف کا خوف ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو بیرونی طاقتوں نے یہاں بٹھایا ہے, ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہے اور حیرت ہے پیپلز پارٹی پہ, جو ہمیشہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی بات کرتی تھی, جدوجہد کی بات کرتی تھی, سیاسی کارکنوں کے ساتھ ان کے سیاسی رائٹ کی بات کرتی تھی. آج پیپلز پارٹی بھی اپنے کیسز کی وجہ سے اتنی مجبور ہے کہ یہ ضیاء الحق کا جو فاشسٹ دور ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی خاموش ہے. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ یہ جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ تشدد ہوا, خواتین ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اوپر لاٹھی چارج ہوا اور ان کے اوپر یہ جو گلو کریسی ہوئی, پیپلز پارٹی سے مجھے بہت ہی زیادہ مایوسی ہوئی ہے کہ وہ صرف اس تھوڑے سے اقتدار کے لیے اپنی ساری اقدار بھول گئے, اپنا بھٹو کا فلسفہ بھول گئے, اور آج وہ سیاسی کارکنوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کر رہے ہیں. بہرحال ان کے دن تھوڑے, اور ان کی یہ رانا ثناء اللہ کی اور ان کی جتنی بھی یہ چوروں کا رجیم ہے, یہ چل نہیں سکتی ان کی باتوں. ٹھیک ہے صداقت صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. جب عمران خان صاحب کہیں گے ہم پبانگ دول آئیں گے, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمیں اجازت دے دے گی, پھر ہم اپنا جو ہمارا قانونی آئینی اخلاقی جمہوری رائٹ ہے اس کو استعمال کر کے ان کو تھرو آؤٹ کریں گے گورنمنٹ سے. ٹھیک ہے اسلحہ صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. اب بات صرف اتنی ہے, پہلی بات تو آپ نے یہ کلیئر کیا ہے کہ لوگوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا. عمران خان صاحب نے جو یہ انٹرویو میں کہا کہ ہمارے بھی لوگوں نے پسٹل شسٹل رکھے ہوئے تھے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر اب اس پر بحث کی جا رہی ہے کہ وہ گارڈز کے پاس اسلحہ تھا. اوکے, اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے, اگر آپ کی سمپتیز لوگوں کی ضرور ہیں آپ کے ساتھ کہ بچوں پر اور خواتین پر شیلنگ کی گئی, لاٹھی چارج کیا گیا, یہ بات سچ ہے, لیکن دوسری جانب اگر آپ یہ راستہ اپنا رہے تھے تو اگر اس میں آمنا سامنا ہو جاتا, انتشار ہو جاتا, تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ خیر, میں شیلا صاحب آپ کی طرف آؤں گا. لانگ مارچ ختم کیا, ایک جملہ سن لیں, تبھی تو ہم نے لانگ مارچ ختم کیا. عمران خان صاحب کو شک پڑ گیا کہ جس طرح کی شیلنگ کرا دی, فوج بلا لی اور رینجر سے شیلنگ کروائی, تو اس کو ٹھیک ہے, یہ اچھا فیصلہ تھا, یہ آپ کا اچھا فیصلہ تھا, اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. یہ بالکل اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اب عوام کی نظریں دوسری جانب یہ بھی لگی ہوئی ہیں کہ جو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر ہمیں اجازت نہیں ملتی پرامن احتجاج کی تو ہم دوسرا راستہ اپنائیں گے. وہ دوسرا راستہ کیا ہوگا, یہ سوال میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا. اس سے پہلے میں شیلا صاحبہ آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتا ہوں. ابھی جس طرح صداقت صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے ہمیں تو بہت ہی گلہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو رول پلے کیا
حکومت کے ساتھ مل کر، انفیکٹ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو شیلنگ، لاٹھی چارج، راستے بلاک کرنا، تشدد کرنا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا جواب دیں گی آپ اس کا؟ سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اخلاق اور زبان تباہ کر دی ہے، اب تھوڑا سا اس کی بحالی کا وقت ہے. اور ہمارے ہر پروگرام کو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہوتے. تو میری پولیٹیکل ٹریننگ یہ ہے کہ جو شخص موجود نہیں ہوتا اس کو اپنی بحث میں تنقید کا نشانہ نہیں بناتے. لیکن بہرحال میں صداقت علی عباسی کی عزت کر رہی ہوں کہ اپنی پارٹی کے انتہائی بے وقوفانہ مشوروں اور اقدام کے باوجود ان کا دفاع کرنے کے لیے اترے میں اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر ثابت کر رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آٹومیٹک ویپن دیکھے گئے، پسٹل وسٹل تو دور کی بات ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ میں دیکھے گئے وہ سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے. ویڈیوز شیئر ہوئی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ جو ویڈیوز شیئر ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے وہ ڈیلیٹ کرنی پڑی. 2 سال کے یمنی بچے کی، آئس کریم والے کی پیچھے آواز کے ساتھ لڑکی کی کہ میرے آنسو آ رہے ہیں، اس شیلنگ کی جو ان کی حکومت نے کی، اور اس تصویر کی جو ایک سوشل ورکر ہے جو کے پی گورنمنٹ میں جو ہے دہشت گردوں کے مقابلے میں انہی کی پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان شہید ہوا، کہ اس تک کا الزام ہم پہ تھوپ دیا. تو ان کی حقیقت تو یہ خود جان کے شرمندہ تک نہیں ہوتے کہ جتنی انہوں نے ٹویٹ کی وہ غلط کی، جھوٹی کی. جو اسپیچ میں عمران صاحب کو تصویر دی گئی وہ بھی غلط دی گئی. تو سب جانتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے واپسی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو انہوں نے وہاں کے اسٹورز بھی لوٹے. اس کی بھی ویڈیو اسٹور کے کیمرے سے جو ہے ڈپارٹمنٹل اسٹور کے کیمرے سے وہ شیئر ہوئی ہے. تو جب ایک پارٹی کا جو وزیر داخلہ رہ چکا ہو وہ یہ کہہ دے کہ خونی مارچ ہوگا، اس کا جو دوسرا اہم منسٹر ہے وہ یہ کہہ دے کہ سول وار کی طرف جائیں گے، تو کوئی بھی حکومت اتنی بے وقوف نہیں ہوگی کہ پہلے سے جو ہے اپنے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ نہ رکھے. کیوں ان کے صرف 2 ہی لوگوں پہ الزام لگایا گیا کہ ان کے ہاں سے اسلحہ نکلا ہے؟ اس لیے کہ باقی کے ہاں سے نہیں نکلا. تو یہ تیار ہو کر آئے تھے. ان کی عادت ہے، پہلے جب پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا تو جو کال لیک ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کے کال کا انتظار ہے، کہ وہ بھی مطلب اس کا مقصد تو پھر کراچی کو بند کر دیں. اور انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں نکلیں گے، ابھی یہ سی ایم ہاؤس کی طرف جائیں گے. تو ان کی ایک سوچ ہے یہ کہ ہم جتھا لائیں گے اور کسی بھی حکومت کو گرا دیں گے، اس کے نظام کو تلپٹ کر دیں گے. بھائی آپ 20 لاکھ بھی لوگ لاتے نا تو آپ یہ نہیں کر سکتے تھے. اور رہی بات کہ آپ نے کیا نہیں کیا، سب کو معلوم ہے، فوٹیج موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں کہ درختوں کو آگ کس نے لگائی. اور سب نے دیکھا کہ کیا ہوا، جیو کے دفتر پہ حملے کس نے کیے. تو یہ تو آپ کہیں نہیں کہ آپ وہاں پہ مسلح بچھا کے وہ نماز پڑھنے آئے تھے پرامن طریقے سے. جو آپ کے ارادے ہیں وہ سب نمایاں ہو گئے. اور اب جو آپ بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کی، تو اگر آئین کے دائرے میں رہ کر آپ نے کوئی بھی مظاہرہ کرنا ہے اس کے لیے سپریم کورٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ظاہرہ آئین ہی کے تحت جواب دے گی نا، کہ وہ کہے گی ہاں جی بالکل کریں آپ آئین کے دائرے میں، اور آپ وہاں کے نامعلوم مدت تک بیٹھ کے کوئی دہشت گردی کریں گے، کوئی اس طرح کی باتیں کریں گے، تو حکومت کو نمٹنا آتا ہے. اب رہی بات اس کی کہ جو بار بار شیلا صاحب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ پرامن احتجاج کرنا چاہیں، پرامن لانگ مارچ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت دینی چاہیے ان کو، آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیے اس کی تو اجازت ہے، لیکن اگر کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ ہم اپنی فورس کو لڑا دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے تو آرڈر کرنا چاہیے کہ اسے گرفتار کرو. اوکے اس بات کا جواب لیتے ہیں صداقت صاحب سے. صداقت صاحب what's your take؟ شیلا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں آپ کیا رسپونڈ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں میں پاکستان کے لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ ایک جملہ بات کر رہی ہوں، ایک جملہ پلیز. جی کر لیں آپ ایسا نہیں کریں، میری بات تھوڑی چادر اور چار دیواری تو ان کی بھی تھی جب آپ ایم این اے لاجز میں گھسے.
چادر اور چار دیواری تو وہ بھی تھی کہ جن کو آپ منحرف کہہ رہے تھے، ان ارکان کے گھر کے باہر، خواتین کے گھر کے باہر آپ لوگوں نے ان کے دروازے بند کر دیے کہ ہم انہیں نکلنے نہیں دیں گے. تو آپ چادر چار دیواری کی بات کرتے اچھے نہیں لگتے، جس کا لیڈر جو ہے وہ کسی خاتون کے لیے یہ کہے کہ میرا نام نہیں لو، تمہارے شوہر کو مسئلہ نہ ہو جائے. ان کی نظر میں ہمیں پتہ ہے چادر چار دیواری. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ انتقام آپ نے سیاست میں کیا، چاہے وہ فریال صاحبہ کے ساتھ کیا ہو، چاہے کسی کے ساتھ کیا ہو. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کے دور میں مارچ کیے، ہم نے آپ کے دور میں مارچ کیے. کیا وزیر اعلیٰ سندھ کوئی اسلحہ لے کر آئے تھے؟ کیا ہم مسلح تھے؟ جی صداقت صاحب. اچھا جی دیکھیں میں انہیں کہتا ہوں، میں ان سے تو بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں پاکستانی عوام سے کہتا ہوں، عمران خان کے دور میں پیپلز پارٹی بھی ایک چھوٹا سا مارچ لے کے آئی، جو کراچی سے لے کے بلاول صاحب کچھ 100 لوگوں کے ساتھ اسلام آباد تک آئے. کیا ہم نے ان کو کسی بارڈر پہ روکا؟ کیا ان پہ کسی نے ٹیئر گیس کی؟ کیا ان کے سامنے کوئی کنٹینر رکھا؟ کیا کوئی پولیس گردی کی؟ اسی طرح JUI جن کا انصار الاسلام بھی یہاں پہ آ کے بیٹھی رہی، ہم نے ان کو پانی دیا، جب بارش ہوئی تو ہم نے ان کو جا کے ان کو کمبل دینے کی کوشش کی. ہم تو یہ جمہوری لوگ ہیں. اور دوسری طرف سارے اچکے جن کے اوپر کیسز، 26 لوگ جو جیل کا مال جو ضمانتوں پہ آئے ہوئے، وہ لوگ بیٹھے. اور رانا ثناء اللہ جن کے بارے میں اپنی پارٹی کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 20 قتل کیے ہوئے، وہ لوگ اگر PTI کی خواتین پہ اور بزرگ عورتوں پہ اگر شیلنگ کرتے ہیں اور شیلہ صاحبہ اس کو کسی اور سے ملاتی ہیں کہ جی ہم نے فریال صاحبہ کو یہ کیا یا وہ کیا، تو میرا خیال ہے سننے والے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کیا اسلام آباد میں اس وقت جو بار بار لوگ نکلتے ہیں، 40-50 ہزار لوگ، ان کے اوپر شیلنگ ہوتی تھی. پورا F6 اور G6 لوگوں کے گھروں میں بچوں کو سانس نہیں آ رہا تھا. ایکسپائرڈ شیل انہوں نے سیاسی کارکنوں پہ مارے. مجھے بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ویڈیو کسی ٹی وی چینل کی کوئی ویڈیو آ جائے جس نے کسی کے ہاتھ میں کوئی اس طرح کا اسلحہ دیکھا ہو. میری گاڑی کے اوپر پولیس نے گاڑی میری توڑی، میرے ساتھ ایک اور MNA تھا، ہماری گاڑی کے اندر شیل مارے، لیکن اس کے باوجود ہم وہ مار کھا کے بھی ہم پیسفل رہے. عمران خان صاحب نے پورا مارچ جب خطرہ پڑا کہ انہوں نے فوج بلا لی ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا کوئی انتشار ہو سکتا ہے، انہوں نے مارچ کینسل کر دیا. تو میں کہتا ہوں کیا پیپلز پارٹی عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں اپنے مارچز کو اور جو ابھی PTI کے ساتھ انہوں نے کیا یہ ڈیفینڈ کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. ایک خوف ہے عمران خان کی مقبولیت کا، عمران خان کی پاپولیرٹی کا، عمران خان کے جلسوں کا. وہ کراچی بھی ہوئے، وہ پشاور بھی ہوئے، وہ لاہور بھی ہوئے، ملک کے سارے حصوں میں ہوئے، اور یہ خوف کے مارے. لیکن یہ جو آپ کی ٹیئر گیس ہے، یہ آپ کے کنٹینرز ہیں، یہ آپ کو عوام پاکستان کے غیظ و غضب سے نہیں بچا سکتے. شیلہ صاحبہ آپ لوگ تو مہنگائی ختم کرنے آئے تھے، ابھی خبر چل رہی ہے خالی کھانے کا تیل، گھی آپ نے 208 روپے فی کلو آج مہنگا کیا یوٹیلٹی سٹور پہ. تو یہ دیکھیں کہ پاکستانی لوگ آپ کو کدھر لے کے جائیں گے. 4 دن پہلے آپ نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا کیا 30 روپے، ابھی اور مہنگا کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہم نے ٹھیک کی تھی وہ آپ اس سے ٹھیک نہیں ہو رہی. نہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، نہ آپ کی کوئی ادھر سن رہا ہے. ابھی شہباز شریف صاحب 56 لوگوں کو لے کے وہ ترکی گئے. آج کے سارے اخباروں میں آپ کہتے ہیں زہر کھانے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سارے اخباروں کے فرنٹ پیج پہ آپ کے جھوٹے دوروں کی آپ نے اشتہار دیے. تو یہ قوم دیکھ رہی ہے اور ایک بڑا انقلاب اور ایک بڑا انتقام آپ سے سیاسی طور پہ لینے کے لیے لوگ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بریک پر جا رہے ہیں، اس کے بعد واپس آؤں گا، آپ سے جواب لوں گا. اس چیز کو تو آپ کنڈیم کریں گی نا کہ لوگوں کی گاڑیوں کے شیشے جو توڑے گئے، ان کی املاک کو جو نقصان پہنچایا گیا یا جو شیلنگ کی گئی لوگوں پہ، کیا اس کو آپ کنڈیم کریں گی یا نہیں؟ اور خاص طور پر جب بلاول صاحب کراچی سے نکلیں گے تو اس طرح کی شیلنگ یا لاٹھی چارج یا اس طرح کی صورتحال PTI کی حکومت میں آپ کو تو فیس نہیں کرنا پڑی تھی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. شیلہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں پیپلز پارٹی کا وہ مارچ جس کی قیادت بلاول صاحب کر رہے تھے، جب وہ سندھ سے نکلا تھا، پنجاب انٹر ہوا، اس وقت شیلنگ یا لاٹھی چارج اس طرح کی کوئی بھی مزاحمت آپ کو فیس نہیں کرنی پڑی تھی. would you agree with it؟ دوسرا سوال یہ کہ جو PTI کے خواتین، بچوں، ورکرز پر شیلنگ کی گئی، پتھراؤ، لاٹھی چارج کیا گیا، کیا اس کو کنڈیم کریں گی آپ؟
اچھا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے، کیا سندھ کے وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا؟ کیا سندھ کے کسی منسٹر نے کہا تھا کہ جیسے ہی ہم سندھ چھوڑے ہم وہاں پہ سیول وار کر دیں گے؟ کیا سندھ کے لوگوں کے پاس سے اسلحہ تھا؟ کیا آٹومیٹک ویپن کی ویڈیوز شیئر نہیں ہوئی سوشل میڈیا پہ؟ جھوٹ بولتے ہیں کہ کوئی نہیں تھا کسی کے پاس اسلحہ، سیکیورٹی گارڈ کے پاس تھا۔ آپ کی غلط بیانیاں، آپ کی تو اپنی ویڈیوز بتا رہی ہیں، آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑ رہی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایسا ہوتا، پیپلز پارٹی نے کسی طرح دھرنا دیا، جہاں بات کی تھی کہ یہاں آئیں گے وہاں آئے، پیچھے کے قافلوں کا انتظار نہیں کیا، اپنا پیغام دیا، ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرایا اور واپس۔ آپ مقابلہ کیسے کر رہے ہیں؟ اب رہی بات 100-200 کی، جی مجھے آپ سے کنفرمیشن نہیں لینی، ہم نے دیکھے ہیں فیاض الحسن چوہان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، عبدالرشید کے ساتھ کتنے لوگ تھے، فواد چودھری کتنے لوگ لے کر آئے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ کتنے لوگ تھے، اسد عمر کے ساتھ کتنے لوگ تھے، سب نے بتائے، یاسمین راشد بھی اکیلی تھی اور سب اکیلے تھے، ہم نے سب دیکھا ہے۔ اب رہی بات جو آپ نے ویڈیوز شیئر کی ہیں، میں نے پہلے شارٹ میں بھی کہا تھا کہ یمن کے بچے کو اگر آپ لگا دیں گے 2 سال کا کہ اس کی آنکھوں میں یہ لگا ہے تو بھائی وہ نکل آئے گا کہ یہ آپ کے لوگوں کے نہیں لگے۔ کتنے کیسز ہاسپٹل میں پہنچے کہ انہیں ربڑ کی گولیاں لگی ہیں؟ کتنے مجھے بتائیں۔ اگر آپ دھوئیں کے بادل دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ شیلنگ ہوئی ہے تو پتہ چلے گا کہ آپ کے دور میں ٹیچرز کے اوپر ہوئی تھی وہ شیلنگ۔ یہ میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ آپ کی عادت ہے، یہ عادت ہے ان کی، جو وہاں پہ آپ یہ جو رو رہے ہیں کہ علامہ اقبال کے ہاں، بھائی ان کا جو پوتا ہے وہ ایک سیاست کر رہا ہے، حکومت کے پاس ایویڈنسز آئیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا ان کے لوگوں کے کہنے پہ تو چھاپا تو ڈلے گا۔ اگر یہ منحرف ہونے والے ارکان کے گھر کے سامنے اپنے غنڈے بٹھا سکتے ہیں تو یہ جب دھمکی دیں تو ان کے یہاں چھاپا کیوں نہیں پڑے گا؟ دوسری بات جو ہے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ کو اس سائڈ نہیں آنا تو انہوں نے اپنے لوگوں کو آگے کیوں پہنچایا کہ ڈی چوک جا کے جلا دو، درخت جلا دو، یہ کر دو وہ کر دو؟ ایسا نہیں ہے کہ پرامن لوگوں پہ کیا گیا۔ ویلڈ پوائنٹ شیلا صاحب، آپ موقع دیں ذرا صداقت صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ ایک منٹ آخری بات کر لوں۔ جب ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ایک پیج پہ تھے، جب ان کے ساتھ سب کچھ اچھا تھا، ان کے پاس اس وقت بھی لوگ نہیں تھے اور انہوں نے پورے پاکستان کو اپنی خواہش پہ بند کیا تھا اور ان کی خواہش پہ لوگوں کو لاک ڈاؤن کروایا گیا تھا ہر شہر کو، یہ سوچے بغیر کہ شہر میں 19 کروڑ کا نقصان ہوا تھا کراچی کو ایک دن بند کرنے سے۔ 18 لوگ تھے فردوس شمیم نقوی کے پاس جو سب سے بڑا جتھا تھا، تو ان کی خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ اگر کوئی بدامنی کی بات لے کے نکلے گا تو اس کو ہر طرح سے روکا جائے گا۔ رہی بات کہ 3 سال 8 مہینے آپ کچھ نہیں معیشت کو کر سکے اور آپ دوسروں ہی کو کہتے رہے کہ ان کی وجہ سے خراب ہے، تو 1 مہینے میں ہم نے کیا کر دیا کہ خراب ہو گئی؟ آپ کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان کہ آپ نے سخت شرائط پہ معاہدہ کیا تھا اور آپ وہ پورا نہیں کر رہے تھے، اس لیے ہمیں کرنا پڑا۔ ہم نے کوئی نیا معاہدہ IMF سے نہیں کیا، آپ کا کیا ہوا خمیازہ ہے جو بھگت رہے ہیں۔ اچھا، معیشت پہ مہنگائی پہ ہم تاریخ دکھا سکتے ہیں، آپ ذرا رشیا سے کوئی معاہدہ دکھا دیں۔ معیشت اور مہنگائی پہ بھی بات کرتے ہیں، ہم اگلے سیگمنٹ میں معیشت اور مہنگائی پہ بھی بات کرتے ہیں۔ صداقت صاحب کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ شیلا صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جب پیپلز پارٹی کا مارچ تھا ہم نے تو ایسا نہیں کہا تھا کہ یہ خونی مارچ ہے، آپ لوگ تو مارچ ہونے سے پہلے یہ کہتے رہے ہیں یہ خونی مارچ ہے۔ شیخ رشید صاحب کے بیانات آپ کو یاد ہوں گے، آپ کی حکومت کا حصہ تھے، آپ کی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ بارہا اپنی گفتگو میں یہ کہتے رہے ہیں جلاؤ گھیراؤ اور خونی مارچ اور یہ ساری باتیں، تو ایسا ایٹیٹیوڈ کیوں تھا آپ لوگوں کی طرف سے؟ جمیل سکھیرا، اگر یہ یہاں باتوں میں اگر شیلا صاحبہ کوئی بات کرتی ہیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن سننے والے اور دیکھنے والے لوگوں کو بڑا بھرپور طریقے سے رانا ثناء اللہ کا پتہ ہے، ان کو ماڈل ٹاؤن کے ان قتل کا بھی پتہ ہے جو انہوں نے 14 لوگوں کو گولیاں مروائی تھیں۔ اور دوسری بات یہ کہہ دینا کہ جی وہاں پہ یعنی میں ان کی بے حسی پہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ 5 جوان PTI کے شہید ہوئے، ایک جوان کو راوی پل سے رانا ثناء اللہ کے گنڈوں نے نیچے پھینک دیا، بچے کی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کا کرین کو صحیح کرتے ہوگا۔ یہ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کی بات کرنے دیں۔ یہ جو بے حسی ہے، یہ اقتدار کی جو ان کی آنکھوں پہ پٹی بنی ہوئی ہے، اور اس اقتدار کے اس میں یعنی PTI کے جنہوں نے 32 جلسے کیے اور پورے پاکستان میں موبلائز کیا، اور ان کو خوف طاری ہو گیا کہ جناب اب اتنے لوگ اگر 20 لاکھ یا 30 لاکھ لوگ اسلام آباد میں آئیں گے
تو ہم اس کو کیسے فیس کریں گے؟ اس چیز کو روکنے کے لیے کیا جو لوگوں کو جن کو لاہور میں روکا گیا ان کے پاس اسلحہ تھا؟ کیا جن لوگوں کو ملتان میں روکا گیا، لوگوں کو سرگودا میں مارا گیا، جیلم میں مارا گیا، کشمیر کے سارے بارڈر پہ مارا گیا، کیا ادھر سے کوئی بیان آئے تھے؟ تو یہ جو بات کر رہی ہیں یہ بات صرف اپنے آپ کو مطمئن کر رہی ہیں اور بتانے کو کیا ہے مجھے کوئی کسی اوتھینٹک ٹی وی چینل کی کوئی رپورٹ بتا دیں جس نے پی ٹی آئی کے کسی کارکن کے پاس کوئی اسلحہ دیکھا ہو. یہ تو بہانہ ہے. یعنی کہ ڈی چوک میں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں، ایم پی ایز بیٹھی ہوئی ہیں، ایم ایل ایز بیٹھی ہوئی ہیں، ان پہ اندھا دھند بی بات کرنے دینا، اندھا دھند ان کے اوپر اگر ٹیئر گیس ہوتی ہے اور اس کو پیپلز پارٹی یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ کرتی ہے تو یقین مانیں بھٹو کا فلسفہ آج دفن ہو گیا. بھٹو کا فلسفہ ان کنٹینروں کے درمیان آج دفن ہو گیا جو سیاسی کارکنوں پہ تشدد کو، سیاسی کارکنوں پہ. اور یہ سنیں کہ علامہ اقبال کا چونکہ پوتا سیاست میں تھا اس لیے علامہ اقبال کی بہو کے گھر میں سیڑھی لگا کے وہ جو گنڈے گئے رانا ثناء اللہ کے وہ ٹھیک تھے. ڈاکٹر یاسمین 72 سال کی خاتون ہے، ان کی گاڑی پہ جو رانا ثناء اللہ کے گنڈوں نے پولیس کی موجودگی میں جو ڈنڈے مارے، ان کے شیشے توڑے. پیپلز پارٹی اس کو جائز سمجھتی ہے. پاکستان کے لوگ دیکھیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا فلسفہ کیا تھا. آج یہ تو ضیاء الحق سے بھی آگے نکل گئے. ان سارے تشدد کی چیزوں کو بھی آج یہ اوور لک کر رہی ہیں یا اس کو سپورٹ کر رہی ہیں صرف اس لیے کہ یہ آج امپورٹڈ حکومت میں ان کو بیرونی آقاؤں نے بٹھایا ہے. آج پاکستان کے لوگ مہنگائی اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ 30% سستا تیل رشیا نے آفر کیا تھا، 30% سستی گندم رشیا نے آفر کی تھی. آج مفتاح اسماعیل سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات مان گئے کہ رشیا نے آفر کی تھی اور اب یہ شاید اپنے آقا جو ان کے باہر ہیں ان کے پیر گوڈے کریں گے کہ یہ اس کو سستا لینے کی ٹھیک ہے. صداقت صاحب کا پوائنٹ آف ویو آگے دیکھیں. 6% گروتھ عمران خان 1 منٹ 6% گروتھ عمران خان کی حکومت نے دی. عمران خان کی حکومت نے کووڈ سے نکالا، پوری دنیا نے تعریف کی. آج یہ مہنگائی کے ذمہ دار وہ حکومت ہے جس کو بالکل پوچھتے ہیں مہنگائی پہ بھی سوال پوچھتے ہیں. آپ تو کیا کریں گے؟ آج آپ تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادر تھے ان کی پالیسی کے مخالف یہ اپنے آقاؤں کو کہنے پہ آج ان کا وقت اسرائیل گیا. اور اس سے زیادہ میرا خیال ہے پاکستانیوں کے لیے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو لانے والا کون تھا اور ان کا ہینڈلر کون ہے. ہم جی ڈی پی مہنگائی پہ بالکل بات کریں گے. یہ خاص طور پر پیٹرول پرائسز میں جو اضافہ ہوا اس کے بعد تو مہنگائی کا ایک طوفان آنا ہے. عام آدمی کا تو اب انٹرسٹ ہی یہ ہے کہ مہنگائی کب کنٹرول ہونے جا رہی ہے. شیلا صاحبہ سے ضرور یہ سوال پوچھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ دونوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو پولیس والا شہید ہوا یا جو کارکنان زخمی ہوئے تشدد سے، نہ تو آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں نہ ہی ایک دوسرے پہ الزام لگا سکتے ہیں. کسی بھی وہ ادارے کا حصہ ہوں یا کسی بھی پارٹی کا، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں. تو اگر آپ نے ان کا خیال نہیں رکھا یا کسی کی وجہ سے وہ تشدد کا نشانہ بنے تو ان کو سڑکوں پر لانے والے بھی تو آپ ہی ہیں اور ان کو روکنے والی بھی تو دوسری پارٹی ہے. تو سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا صداقت صاحب کہ اب جو پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اب اگر ہمیں اجازت نہیں ملی تو ہم دوسری حکمت عملی کے تحت اب یہ لانگ مارچ کریں گے، تو کیا واقعی اب آپ ایک نئی تاریخ دینے جا رہے ہیں لانگ مارچ کی؟ کیا واقعی آپ لانگ مارچ دوبارہ کریں گے؟ اور وہ دوسرا طریقہ کیا ہے ذرا وہ بھی سمجھا دیں. وہ دوسرا طریقہ کیا ہے ذرا وہ اس کی تو تشریح کریں. جمیل آپ کا میرا رشتہ، میرا جو تعلق ہے شیلا صاحبہ سے، یہ ایک آئین کی ایک ڈوری میں بندھا ہوا ہے اور اس آئین کے ہم سارے تابع ہیں. مجھے میرا آئین ہر جگہ پہ اسمبل ہونے کی اجازت دیتا ہے اور مجھے میرا آئین پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے. اگر میں پیسفل کہیں نہیں رہا تو آپ مجھے پکڑے. میں یہاں کا سابقہ ایم این اے ہوں اور مجھے رانا ثناء اللہ کی پولیس نے اور شیلا رضا کی سپورٹ کی بھی پولیس نے میرے سر پہ ڈنڈے مارے ہیں. مجھے مطلب آپ دوبارہ لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتا. دنیا کی کوئی طاقت. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اگر کوئی ہمیں غیر آئینی طور پر روکے گا تو پھر یہ ریاست تو قائم نہیں رہ سکتی. اس بار بھی پشاور سے ہی کریں گے یا پھر پنجاب سے لانگ مارچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
دیکھیں ہم کورٹ کے پاس گئے، ہم کورٹ سے پہلے تو یہ جو چوروں کی حکومت ہے، جو کچھ انہوں نے پہلے کیا، ہمارے بندوں کو شہید کیا، ان کے خلاف ہم کارروائی کے پہ جائیں گے، اور جو انہوں نے ایک ایک گولی سرکار کی، انہوں نے ہزاروں گولیاں اور ہزاروں شیل برسائیں، ان کا اس سے حساب لیں گے اور آئندہ کے لیے انٹرپریٹیشن لیں گے کہ کیا پاکستان میں پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان انصار الاسلام کی طرف لانگ مارچ کر سکتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو عمران خان پریشان ہوتے ہیں اور کمشنر کو جا کے کہتے ہیں کہ ان کے لیے کمبل اور پانی کا بندوبست کریں۔ اس طرح کے لوگ یہ آج ان کا تکبر اور ان کا وہ فرونیت دیکھیں کہ جی پی ٹی آئی والوں کو ٹھیک ہے صداقت صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، مجھے آگے بڑھنے دیں۔ عدالت سے یہ استدعا کریں گے کہ ہمارا جو جمہوری آئینی حق ہے ہمیں دلوایا جائے، عدالت کے فیصلے کے بعد ہم نکلیں گے اور ٹھیک ہے، اپنا ٹھیک ہے، پیسفل پروٹیسٹ ٹھیک ہے، کر کے یہ جو پوائنٹ آف ویو آ گیا آپ کا، بیرونی ہینڈلر کے ذریعے یا ذرا کوئکلی یہ بتا دیں وہ دوسرا طریقہ کیا ہے، ذرا کوئکلی بتا دیں وہ دوسرا طریقہ کیا ہے، اگر اجازت نہیں ملتی، یقین دہانی نہیں کروائی جاتی تو وہ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ خدا نہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ جے یو آئی نے اپنی حد پار کی، جی صداقت صاحب جہاں کہا تھا وہ وہی رہے جے یو آئی والے، جی بالکل میں کہتا ہوں جو جگہ بتائی تھی وہ وہیں بیٹھے اور چلے گئے۔ کے بعد بات سنیں نا، آپ جواب سنیں، سپریم کورٹ نے آپ ہی کی سنی جا رہی ہے فضول قسم کی بات۔ سن ڈائی یہ فضول نہیں لگ رہی، جو لوگ مرے نا وہ آپ کو کل حساب لیں گے، جن لوگوں کو گولیاں لگی نا، جن کو کوئی نہیں مرے، آپ کے اپنا بندہ جو ہے وہ پل سے گرا ہے، کیونکہ آپ کے 5 لوگوں کی اموات ہوئی ہے، لوگوں کو پلوں سے نیچے پھینکا گیا، بچے اور بچیوں پہ ٹیئر گیس ہوئی ہے۔ میں آئینی گواہوں میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے لوگوں کو لگتی رہی، لوگ زخمی ہوتے رہے، آپ کو پتہ نہیں آپ کی آنکھوں پہ چربی چڑھ گئی ہے، جا رہے ہیں عدالت میں جا رہے ہیں، اور جس تک چوٹ ڈاکو ہیں انشاءاللہ ان کو سزائیں دلوائیں گے۔ اوپر ڈنڈے لگے اور سر پھٹا نہیں، آپ کے سر پہ ڈنڈے لگے اور سر پھٹا لیکن آپ کی تو خواہش یہی ہے، آپ کی تو خواہش یہی ہے نا کہ سر سب کے پھٹے ہوتے، لیکن یہ پاکستانی لوگ آج دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں میں بالکل پاکستانیوں سے کہتا ہوں یہ ان کا رویہ دیکھ رہے ہیں، یہ آج بھٹو کا نام لینے والے ڈنڈے مارنے کو جائز کہہ رہے ہیں، جو ضیاء الحق نے ڈنڈے مارے تھے آپ کو، ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس دن ہمیں پتا چلا کہ پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دی ہے، ہم اسی دن سے کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے۔ آج ہی ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کابینہ نے اجازت دی تو ہم ان پر مقدمے بھی کریں گے۔ تو شیلا صاحبہ، کیا اب اس چیز کی تیاری ہے، مقدمے کیے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی تاکہ یہ لانگ مارچ کر ہی نہ سکیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کے بعد ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، ان کے قائد کے اعتراف کے بعد کہ ان کے لوگوں کے پاس ویپن تھے، ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے درخت جلے ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے، مکر جائیں صداقت علی عباسی، لیکن چینلز نے دکھائیں کہ ڈنڈوں میں کیلیں لگی ہوئی تھیں، ہم ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ ان کی ایک خاتون انگلش میں گالیاں دے کے معزز ہو جائیں گی، ایک پولیس والے کا صبر آزمائیں گی، چلتی رہیں گی، اس کو گالی دیتی رہیں گی؟ اس پولیس کے رویے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ان کے لوگ جو ہیں ہیلمٹ اٹھا کر پولیس کے اوپر ہیلمٹ برسائیں گے، پولیس جواب میں انہیں پٹائی نہیں لگائے گی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ڈنڈوں سے کراچی میں پولیس کی موبائلوں کے شیشے ٹوٹ جائیں گے، اور پولیس کے پاس ایسے ڈنڈے نہیں ہیں کہ صداقت علی عباسی کے سر پہ پڑے اور ان کا سر نہ کھولے؟ ان کا سر اسٹیل کا بھی ہوتا تو اس میں دراڑیں پڑنی چاہیے تھی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ فضول کی باتوں کا یہ پاکستان کی عوام متحمل نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے اور نہ نکلیں گے۔ اور رہی بات یہ کہ ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جو آپ کا بندہ شہید ہوئے، وہ ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ پل پہ وہ کیا کر رہے تھے کرین کے ساتھ، کوئی ان پہ تشدد نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ۔ اس لیے فضول باتیں تو بالکل نہ عوام پسند کر رہی ہے نہ آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ کچھ نوجوان ہیں جن کے والدین کما کے ان کا خرچہ پورا کر رہے ہیں، وہ ہیں۔ شیلنگ کیوں نہیں ہوگی اگر درختوں کو آگ لگا رہی ہوگی؟ شیلنگ کیوں نہیں ہوگی اگر صحافیوں کو مارا جا رہا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ شیلنگ ہوئی تو ہم نے درختوں کو آگ لگائی۔ اگر جی نہیں، پہلے ہی ان پرتشدد تھے، ان کو منع کیا ہوا تھا کہ ڈی چوک نہیں جانا ہے، لیکن ان کا قائد پتہ نہیں کس کیفیت میں اچھا وہ درختوں کو آگ تو اسلام آباد میں لگی، لیکن شیلنگ لاہور میں تو کوئی درختوں کو آگ نہیں لگی، لیکن لیبرٹی میں بھی شیلنگ کی گئی۔ دیکھیے اس لیے کی گئی کہ جمع ہو کر
نقص عمل ہو جیلم میں رہا کیوں تھا، ہوئی، اور ہمارے چکوال پاس میں کیوں ہوئی، اطلاعات سرگودا تھی، میں کیوں ہوئی، اور وہاں کیا ان ہوا کے تھا؟ پاس جی بالکل ہوئی، بالکل ہوئی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ فیصلہ آباد میں کیا ہوا کر رہے ہیں آپ کی میٹنگ، آپ کی میٹنگز کی جو اطلاعات تھیں وہ یہی تھی کہ آپ کے لوگ اب اس سے نہ مکرنا کہ کم از کم ڈنڈوں میں کیلیں نہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کوئی بھی جو ان کی حرکتیں ہیں انہیں میں امپورٹڈ حکومت لگ رہی ہے، ان کا سابق وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ بھائی واقعہ ڈرافٹ ہوا ہے سائفر کہ اس سے عمران کو بڑا فائدہ ہو گیا، مطلب کہاں ڈرافٹ ہوا ہے وہ یہ بتانے والے ہیں، اب انہوں نے یہ بتا دیا کہ کہیں ڈرافٹ کرایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے شیلہ صاحبہ، وقت کم ہے، میں صداقت صاحب کا کہ ہم یہ کریں گے، آخری جملہ ان کو اب بہت ٹائم دے چکے، اوکے کوئکلی پلیز، وقت کم ہے، آخری منٹ چل رہا ہے۔ ایک طرف یہ حال ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمارے لیے کچھ کریں، بیچ میں ڈالا جا رہا ہے ملک ریاض کو، ٹکا سا جواب مل رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، دوسری طرف جو ہے اچھا وہ کال کی کیا حقیقت ہے؟ باتیں دکھائی جا رہی ہیں، ہوا نکل چکی ہے پی ٹی آئی میں سے، پی نکل گئے یعنی کہ پھونک اوکے شیلہ صاحب، لاسٹ پوائنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں صداقت صاحب کا، پڑ چکی ہے، استعفے دینے آ جائیں، یہ آخری بات ہے میری۔ ٹھیک ہے جی صداقت صاحب، دینے آ جائیں، بلا رہے جی ہیں۔ صداقت صاحب اٹس یور ٹرن۔ اعتماد کی اب بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اب آپ پہ تو اعتماد ہے ہی نہیں نا، آپ بات کچھ کرتے ہیں، وعدے کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کے پلانز کچھ اور ہوتے ہیں، اب یہی اعتماد آپ کو کورٹ کو بھی دینا ہے کہ اب جب آپ آئیں گے تو مسلح نہیں ہیں گے۔ جمیل سکھیرا، میں آپ کے ناظرین کو یہ ان کی جو پیپلز پارٹی کی انٹرپریٹیشن ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ جی چونکہ درخت جلیں اس لیے ٹیئر گیس ہوئی ہے، تو چلو درخت جلیں اسلام آباد میں 2 یا 3 درخت جلیں، تو ملتان میں ٹیئر گیس کیوں ہوئی ہے، باولپور میں کیوں ہوئی ہے، سرگودا میں کیوں ہوئی ہے، گجرات میں کیوں ہوئی ہے، صداقت صاحب کنکلوڈنگ پوائنٹ دے دیں، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں کیوں ہوئی ہے؟ سنیں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی سر پیر نہیں ہے کسی آرگیومنٹ کا، آج یہ فسطائیت کے انتہا پہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی پورے پاکستان میں اس کا جنون ابل رہا ہے اور اس کو یہ ڈنڈے کے ذریعے دبا نہیں سکتے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ خواتین کو جو چادر دیواری کا تقدس پامال ہوا، ٹھیک ہے صداقت صاحب، وقت ختم ہو گیا صداقت صاحب، شیلہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔